باقی سارے بھائی، یا نبی الصالح یا اخی صالح، اے نیک بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی آ گیا۔ فرمایا عیسیٰ یحییٰ آیا نہیں، اس نے بلوایا ہے، اس جہان کو سجایا ہے، فرشتوں کے جھرمٹ میں ہزاروں فرشتے، اور یہ جبرائیل میرا خدمتگار بنا ہوا ہے، نوکر بنا ہوا ہے، یہ لے کے آیا ہے، اس نے بلوایا ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھو سبحان اللہ، اور بولو سبحان اللہ۔ یہ حضور کی معراج ہے، معراج عروج سے، عروج کا معنی نیچے سے ترقی کرنا، اوپر جانا۔ اب تیسرے آسمان پہ، پہلے سے دوسرا آسمان بڑھا، دوسرے سے تیسرا بڑھا، سفر بھی زیادہ، مگر اس کے آگے دیری نہیں۔ تیسرے آسمان پہ پہنچے، وہی جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، انا جبرائیل امین، میں جبریل امین ہوں۔ تو تیسرے آسمان کے فرشتے نے پوچھا، من معک یا جبرائیل، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یا آج اکیلے ہیں؟ فرمایا ما یا محمد صلی اللہ، یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، قرآن اور حدیث، نہ گانا نہ بجانا نہ موبائل نہ اخبار۔ حضور فرماتے ہیں افتح الباب، دروازہ کھولا گیا، ہم اندر گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا جیسے دروازہ کھلا، جیسے نظر پڑی، ایسا معلوم ہوا یہاں کوئی سورج بیٹھا ہوا ہے، یہاں اندھیری رات ہو اور چاند اندر آ جائے، صبح سورج نکلتا ہے، نکلتے جب جوبن جوانی میں آتا ہے، پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ من ھذا یا جبرائیل، جبرائیل یہ حسین و جمیل بندہ، خوبصورت بندہ، بہت خوبصورت، بہت پیارا۔ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا یوسف علیہ السلام۔ کون ہے؟ او بولو محمد، یہ وہی ہے جو کنویں میں گرایا گیا، یہ وہی یوسف ہے جسے کم پیسوں میں بیچا گیا، یہی وہی یوسف ہے جس کی منڈی لگائی گئی، یہی وہی یوسف ہے جس نے 37 سال عزیز مصر کے گھر میں گزارے، یہ وہی یوسف ہے جو 7 سال جیل میں رہا، یہ وہی یوسف ہے جو وزیر اعظم بنا اور نبی بھی بنا، یہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، یوسف علیہ السلام کھڑے ہو گئے، وہ آگے آئے، میں آگے گیا، نبی مل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ نبی زندہ، اسی جان میں، اسی کپڑوں میں، اسی روح میں، اسی خون میں، اسی جوتے کے ساتھ، اور وہ نبی مثالی ہے۔ قبر کہاں ہے اور نبی کہاں بیٹھا ہے؟ او بولو یوسف علیہ السلام کی قبر، آدم علیہ السلام کی قبر، دمشق میں، روم میں، فلسطین میں، شام میں، قبر یہاں، دفن یہاں، بٹھایا کدھر ہے استقبال کے لیے کہ دیکھ لو وہ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا یا اخی صالح یا محمد صالح یا نبی الصالح۔ صالح کہتے ہیں نیک کو، حضور سب سے زیادہ نیک، پوری دنیا سے نیک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے چلنا ہے جناب، سبحان اللہ۔ پھر چوتھے آسمان کی تیاری ہوئی، ہم چوتھے آسمان کے نیچے پہنچے، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ دیکھو حکم ربی ہے، کسی کے گھر میں جاؤ تو بغیر سلام کے داخل، بغیر اجازت کے، چاہے اپنا گھر بھی کیوں نہ ہو، اپنا گھر، اپنے گھر جاؤ تو سلام پڑھو، نام لو، تاکہ کوئی مہمان عورت آئی ہوئی ہو، بچی اپنی بیٹی سر منجے بیٹھی ہو، یا کوئی کام میں مصروف ہو تو فرمائے سلام پھیرو، کہو کہ میں آ رہا ہوں، میں مولوی صاحب ہوں، بلالم، میں فلانا آ رہا ہوں، کوئی آیا تو نہیں، تو فرمائے اپنے گھر میں۔ ادھر تو نظام بھی الگ ہے، جناب یہ چچی کا گھر ہے، یہ خالہ کا گھر ہے، یہ میرے سوہر کا گھر ہے، میں گیا تو کیا ہو گیا، کیا کی بات نہیں ہے، کوئی اصول ہے، قرآن کا ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال بھائی چوتھے آسمان پہ پہنچے، من دق الباب،
دکل باب، جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا. آگے والے نے پوچھا من کون؟ فرمایا جبرائیل. محمد یا محمد. اندر والے فرشتے نے دروازہ کھولا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے محمد کریم فرماتے ہیں، ایک اور نوجوان بیٹھا پکی عمر کا. من ھذا یا جبرائیل؟ ھذا ادریس علیہ السلام. کون؟ ادریس علیہ السلام. یہ اللہ کا نبی ادریس ہے. وہ کھڑے ہو گئے، میں آگے گیا، وہ آئے، ہم دونوں آپس میں ملے، گلے لگے. انہوں نے بھی مجھے کہا آپ کا آنا مبارک ہو، اہلاً و سہلاً. ہمارے جلسے ہوتے ہیں تو لکھا جاتا ہے اہلاً و سہلاً مرحبا یا محمد صالح یا اخی صالح یا نبی صالح یا محمد صالح. مبارک ہو جناب. سبحان اللہ، آپ بھی آ گئے. فرمایا ادریس آیا نہیں، یہ لے آیا ہے اور اس نے بلوایا ہے. میں بلوایا گیا. 5ویں آسمان کے لیے تیاری ہوئی. 5ویں آسمان کے نیچے پہنچے اور حضور نے فرمایا پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا. 5ویں پہ جب دروازہ کھلا اور اندر گئے تو پہلے آسمان سے لے کر 7واں آسمان پہ میں دیکھتا گیا، فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. فرشتے یا رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کوئی یوں کھڑا ہوا تھا، کوئی یوں تھا، کوئی سجدے میں، کوئی دعا میں، کوئی ذکر میں، کوئی تسبیح میں. آسمان میں اتنی جگہ نہیں تھی، ایک خالی بالشت خالی جگہ ہو. 7واں آسمان اللہ کے فرشتوں سے بھرے ہوئے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. جتنے بھی فرشتے تھے اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تحمید میں. نہ کھاتے، نہ پیتے، نہ سوتے، نہ روتے، نہ بیوی، نہ بچہ، نور کے بنائے ہوئے. اس کے لیے جو حکم دیا ہے، کوئی سجدے میں ہے تو، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں. والملائکۃ یسبحون، اور ان کے وزن سے آسمان چیخ رہا تھا. 5ویں آسمان کا دروازہ کھلا، دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہے. بلوچوں کے بال ہوتے گھگریلے، دیکھو اللہ نے بنایا. پٹھانوں کی شکل، پنجابی کی شکل، سریکی کی شکل، برہی کی شکل، بلوچ کی شکل اللہ نے بنایا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو. لگتا تو پنجابی ہے، یہ تو خان لگتا ہے، یہ کشمیری لگتا ہے، یہ سریکی لگتا ہے. من ھذا یا جبرائیل؟ جبرائیل نے فرمایا جناب ھذا ہارون علیہ السلام. یہ موسیٰ کا بھائی ہارون علیہ السلام ہیں، مصر والا. میں آگے چلا، وہ آگے آئے. ہارون علیہ السلام مجھے ملے. اہلاً و سہلاً مرحبا یا محمد صالح یا اخی صالح. بھائی مبارک ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ مبارک ہو. لاکھوں مبارکیں. آپ بھی آ گئے. فرمایا ہارون آیا نہیں. سبحان اللہ. تو بھائیوں 5ویں آسمان سے رخصتی ہوئی، 6ٹھے آسمان کے نیچے پہنچے. جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر والے نے پوچھا من ھذا؟ یاد رکھو کدھر گیا تھا؟ کہتا نورانی. کیا کرنے؟ مانگنے گیا تھا. بابا وہ تو دنیا سے گزر گیا ہے. کہتے ادھر کہتے ہو ولی زندہ ہے. ضرور زندہ ہے، شہید زندہ، نبی زندہ، مگر کدھر ہیں؟ جثہ ادھر ہے، روح جنت میں ہے. کوئی نہیں سنتا سوا اس کے، کسی کو علم نہیں. اور ہمارے نبی تو سارے جہانوں کے سردار ہیں. حضور کو بھی پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. اللہ سکھلا رہے ہیں لوگوں دیکھو میرا محمد بھی جبرائیل سے پوچھ رہا ہے یہ کون نوجوان ہے؟ فرمایا یہ ہارون علیہ السلام ہے. 6ٹھے آسمان کے قریب پہنچے. 6ٹھے آسمان پہ دستک دی. اندر سے پوچھا فرشتے نے، سیکورٹی گارڈ نے، چوکیدار نے من ھذا؟ وہ کون ہے؟ رات کا آخری حصہ ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تو میرے بھائیوں جبرائیل نے فرمایا ھذا آنا میں جبرائیل امین ہوں. اچھا جناب اکیلے ہیں؟ کوئی ٹبر ساتھ ہے؟ کوئی مہمان ساتھ ہے؟ فرمایا مہمان اعلیٰ ہے. کون ہیں؟ بھائی محمد صلی اللہ
میرے ساتھ میرا محمد کریم ہے، رسول اللہ ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ دروازہ کھولا، جلال والا، روب والا، حسین و جمیل، من ھذا من ھذا، جبریل یہ کون بیٹھا ہے؟ بڑے روب میں، بڑی دھج سج میں، فرمایا ھذا موسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، موسیٰ جلالی، محمد جمالی۔ جمال کہتے ہیں ٹھنڈ کو، جلال کہتے ہیں غصے کو۔ یہ وہ نبی ہے جس نے کہا تھا اللہ زکوٰۃ تو کہتا ہے اور قارون مجھے فتویٰ لگوائے، تو اللہ نے فرمایا پھر موسیٰ جی یا اللہ نہ رہے سر نہ پڑے درد، قارون بمے سبید، دنیا دولت خزانہ سونا چاندی، رب سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ حضور فرماتے میں آگے بڑھا، موسیٰ علیہ السلام آئے، مجھے گلے ملے، میں ملا، مبارک ہو میرے بھائی محمد الرسول اللہ، مبارک ہو، لاکھوں مبارکیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے حضور نے فرمایا اچھا موسیٰ آگے تیاری ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے نیچے دیکھا، نبی کے جوتے مبارک میں، سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی، رونے لگے۔ حضور نے پوچھا ما یبکیک یا موسیٰ، کیوں روتا ہے؟ سارے نبی خوش ہوئے کہ محمد تو آیا، اور موسیٰ یہ کیا بات ہے تو مجھے مل کے گلے لگا کے رو رہا ہے؟ کہتا سبحان اللہ کیا تیرے شان ہیں، میں بھی نبی تو بھی نبی، مجھے تورات ملی کوہ طور پہ، اور میں جب اندر جانے لگا تو مجھے رب نے کہا موسیٰ جوتا اتار کے آ۔ وہ نہیں سمجھا، کملی والے کی امتی ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، نوجوانوں بوڑھے ہو، کہتا ہے بیوی راضی ہو جائے، برادری راضی ہو جائے، رشتہ دار راضی ہو جائیں، رب راضی رہے نہ رہے نہیں ملے گی جنت۔ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا موم بن یا پتھر بن، یہ دوغلا بن، یہ منافقت رب کو نہیں چاہیے۔ جب موسیٰ روتا کیوں ہے؟ تو موسیٰ کلیم نے فرمایا میں آپ کو دیکھ کے رو رہا ہوں، میں کوہ طور پہ گیا تو مجھے رب نے کہا فخلا نعلی انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ جوتا ادھر رکھ، اندر آ جا، کوہ طور پہ یہ پاک جگہ ہے، مسجد میں جوتا نہیں پہنا جاتا، میں جوتا اتار کے گیا تھا اور تو جوتے سمیت جا رہا ہے؟ کیا تیرا شان ہے، کیا تیری آن ہے، کیا تیرا روب ہے، کیا تیرا جلوہ ہے، کیا تیری عظمت ہے، کیا تیری شوکت ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو بولو نا سبحان اللہ۔ ہر نبی رویا، ہر نبی نے مانگا، بیٹا باپ سے مانگتا ہے، باپ بھائی سے مانگتا ہے، پیسے چاہیے، آٹا چاہیے، یہ چاہیے، عہدہ چاہیے، منصب چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والے ہو آدم بھول گیا، آدم جنت میں بھول گیا، ہم نے آدم کو نیچے بھیج دیا، 40 سال آدم روتا رہا۔ کتنے سال؟ میاں بیوی دونوں رو رو کے میں بھی دیکھتا رہا۔ 40 سال کے بعد فتلقی آدم من ربہ کلمات، میں رب راضی ہوا، آدم کے دل میں ایک قرآن کی آیت اتاری کہ تو پڑھ تو سے۔ فتلقی، تلقی تو لقا، تے کی زبر ہے، فتلقی آدم بکلمات، اللہ فرماتے ہیں میرے آدم نے رو رو کے 40 سال تو مجھے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مولا غلطی میرے سے ہو گئی، بھول میرے سے ہو گئی، تو رحیم اللہ ہے، اگر تو نے نہ بخشا تو مجھے دنیا میں جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں تلقی آدم، ہم نے آدم کو گلے لگا دیا رحمت کی چادر میں، فتاب علیہ، اپنی رحمت کا پرتاؤ، بادل آتا ہے تو سایہ ہو جاتا ہے، پھر رم جم ہوتی ہے، پھر بارش برستی ہے، سبحان اللہ۔ تاب علیہ، ہم نے آدم
کے اوپر رحمت کی چادر اتار دی۔ انہو ہوا التواب، جو میری طرف آتا ہے ایک بالشت میری رحمت ایک ہاتھ آتی ہے۔ سبقت رحمتی اللہ غضبی، ارے مانگ تو صحیح، آدم نے مانگا تلقا آدم، اور میرا محمد تو نے مانگا نہیں بن مانگے دیا۔ اور بولو سبحان اللہ۔ سارے نبیوں نے مانگا، سارے نبیوں نے مانگا، ساری دنیا نے مانگا، میرا نبی انک لتلقی القرآن، تو نے مانگا نہیں بن مانگے دیا۔ تو نے نہیں کہا مجھے عرش گھما، تو نے نہیں کہا جنت گھما، تو نے نہیں کہا آسمان گھما، سب نے مانگا تجھے بن مانگا دیا۔ انا اعطینا، اور بولو کل کوثر مفت میں دیا، بن مانگے دیا۔ انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، پوری دنیا نے مانگا ہے، تو نے نہیں مانگا، میں نے سوتے ہوئے کو جگا کے دیا، جبرائیل کو بھیج کے دیا، اور یہ بھی سو رہے تھے تو جبرائیل آیا، قدم مبارک چومے۔ اور بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں نہیں رو نہیں رو، کہنے لگے موسیٰ یا رسول اللہ عرض ہے، اور جی یہ چاہتا ہے قیامت کا دن ہو اور میں آپ کا امتی بن جاؤں تو مجھے اس پہ بھی فخر ہے۔ نبی کہہ رہا ہے محمد کا، موسیٰ کلیم اللہ، تو جس نبی کا کتنا بڑا شان ہے۔ بہرحال چھٹے آسمان سے اوپر رخصتی ہوئی، ساتویں آسمان کے نیچے پہنچے، وہی جبرائیل نے دروازہ کھڑکھڑایا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اندر والے نے پوچھا مماک من ھذا، جبرائیل مماک، میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے۔ دروازہ کھولا تو کیا منظر دیکھا، ایک بوڑھا نبی نیچے آدم، ایک بوڑھا نبی ساتوں آسمان کے اوپر، بیت المعمور کی چار دیواری، یہ بیت اللہ ہے جہاں ہم حج کرنے جاتے ہیں، طواف، ربنا آتنا فی الدنیا، لبیک لبیک اللہم لبیک، اللہ آ گئے، پاکستان چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ کے بالکل آ گئے، دل صاف کر کے آ گئے، مانگنے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، فریق نہیں، غریق نہیں، اکیلا اللہ وحدہ اللہ، تیرے پاس ہے۔ اوپر بیت المعمور ہے، نیچے بندے طواف کرتے ہیں، اوپر فرشتے طواف کرتے ہیں، اوپر پہ گھر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور۔ یہ بیت اللہ بندوں کے لیے، وہاں بیت المعمور فرشتوں کے لیے۔ اس کی سیدھ میں حضور نے فرمایا 70,000 فرشتہ وہاں روزانہ، کتنا؟ یہ 70 کا بھی ایک بڑا شان ہے، انشاءاللہ زندگی بچی تو اگلے جمعے بیان کریں گے، ٹائم 20 منٹ اوپر ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ من ھذا یا جبرائیل ھذا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جناب محمد الرسول اللہ، آپ کے ابا نبی اسماعیل ذبیح اللہ کا بابا ابراہیم خلیل اللہ جو آگ میں گیا تھا، یہ خلیل ہے، وہ کلیم ہے، وہ میٹھا ہے، یہ سلونا ہے، ابراہیم نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں آگے گیا، ابا کھڑے ہو گئے، ابا نے گلے لگایا، اہلاً و سہلاً مرحبا یا ابن الصالح یا نبی الصالح یا محمد الصالح صلی اللہ، مبارک ہو میرا بچہ۔ یہ دین ابراہیمی ہے، دین فطرت ہے، دین جو ابراہیم نے دعا مانگی تھی۔ بہرحال بھائیوں، باپ اور بیٹا ملے، نبی علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، بیٹا محمد، جی بابا، جی ابا، جی نانا، ابا، دادا، اپنی امت کو میرے سلام دینا۔ یہ بیٹے، سبحان اللہ، اور بولو سبحان اللہ۔ شکل دیکھ، نقل دیکھ، لباس دیکھ، شعار دیکھ، شادی دیکھ، غمی دیکھ، جینا دیکھ، مردہ دیکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا بیٹا محمد اپنی امت کو میرے سلام دینا، اور ان کو کہنا اللہ کی جنت کی زمین بڑی فراخ ہے۔ زمین جانتے ہو جس میں ہم بیٹھے ہیں،
جنت بڑی لمبی ہے. یہ روزانہ آپ سنتے تبلیغی بھائیوں سے 100 سال 200 سال گھوڑا بھاگے گا، جنت کا ایک درخت کا سایہ ہے. ساتوں آسمان 7 زمین ارضھا کا عرض السماء، جنت کے کونے میں ڈال دے. جنت اتنی بڑی ہے. میرا بچہ محمد اپنی امت کو میرے سلام دینا اور انہیں کہنا جنت کی زمین بڑی فراخ ہے، جتنا مال لگانا ہے لگاؤ، اور انہیں کہنا میری طرف سے سبحان اللہ و بحمدہ، بولو بولو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت بڑا وظیفہ ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. آج کل یہ علماء مولوی جب بنتے ہیں تو یہ آخری حدیث پڑھ کے پگڑی پہنے جاتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. توحید ہے، ٹائم نہیں ہے تو یہ ان کو سبق دینا، امت کو کہنا یہ بھی پڑھا کریں، اور اپنی جنت کی زمین میں اپنے اعمال بھیج کر سبحان اللہ الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ بسم اللہ سبح اللہ حمد اللہ عبد اللہ، نماز روزہ زکوٰۃ حج صدقہ خیرات سارے عمل خالص دینے ہیں تاکہ تمہارا حزام آگے جمع ہو جائے. جتنا ادھر لگاؤ گے، جتنا ادھر سے بولو گے، جتنا کچھ کرو گے وہاں جمع ہوگا. اور جب قیامت آئے گی اللہ فرمائیں گے ان ھذا، بولو سبحان اللہ. جنتیا جنت میں جا، ان ھذا. ابا مر گیا، زمین بانٹی گئی، بھینسیں بانٹی گئی، بابا تیری وراثت ہے. اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں کمایا بن دیکھے، نہ مجھے دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ ابو بکر عمر عثمان دیکھا، نہ علی معاویہ دیکھا، نہ حسن حسین دیکھا. 1400 سال 44 گزر گئے، بن دیکھے یاری لگائی. ان ھذا کان لکم جزاء، تو کرتا رہا میں لگاتا رہا، یہ تیرا بدلہ ہے. وہ بولو سبحان اللہ. بھائیو والنجم اذا ہوا، اللہ فرماتے ہیں دنیا والے ہو مجھے ستارے کی قسم، جب رات آتی ہے ستارہ نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے ستارے چھپ جاتے ہیں، بہت بڑا نور والا سورج آتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا محمد اوپر گیا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دل بھٹکا نہ راہ، نہ دید ادھر گئی، جو دیکھتا گیا سچ دیکھا. وما ینطق عن الہویٰ، نہ یہ خود کھاتا ہے، نہ خود پیتا ہے، نہ خود بولتا ہے، یہ کون بلواتا ہے. وما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی نہیں چلاتا. ان هو الا وحی یوحیٰ، جو میں کہتا ہوں وہی بولتا ہے. صلی اللہ ہو. آپ آزاد ہیں، نبی آزاد نہیں ہوتا. ما ینطق، میرا محمد خود نہیں بولتا، میرا محمد خود نہیں کھاتا. نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی العبد من لا یملک شیئا، میرے ہاتھ میں بندی ہے، میں اٹھاؤں میں بٹھاؤں میں کھلاؤں. تو میرے نبی کا واسطہ جبرائیل سے، جبرائیل کا واسطہ میرے سے. ارے میرے بھائیوں، مولوی صاحب رسول کی زیارت نہیں ہوتی. نبی اس کو کہتے ہیں جو رب کو دیکھے. میرے محمد نے رب کو دیکھا ان آنکھوں سے، کن آنکھوں سے؟ نبی نے رب کو دیکھا، اس کے نور کو دیکھا، اور میرے صحابہ نے محمد کے نور کو دیکھا. جو نبی کے نور کو دیکھے وہ صحابی، جو نبی رب کو دیکھے وہ محمد الرسول اللہ. بولو نا سبحان اللہ. تو بھائیو ابراہیم علیہ السلام سے رخصتی ہو کر انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے بیان کریں گے کہ پھر اس کے بعد حضور کہاں چلے. پھر اوپر سدرۃ المنتہا ہے، پھر جنت الماوا ہے، پھر سدرت بھی نیچے رہ گئی، فرشتوں کا ڈاک خانہ بھی نیچے، فرشتوں کا آنا جانا بھی نیچے، پوری دنیا نیچے. محمد بولو ان هو الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ. دنیا والو یہ قرآن اعلیٰ، نبی بھی اعلیٰ، جبرائیل بھی اعلیٰ، میرا محمد بھی اعلیٰ، مگر جو جبرائیل ہے سارے فرشتوں سے بڑھ کر طاقت میں. علمہ شدید القویٰ، جو میرے نبی کو سنایا، میرے نبی کو سکھلایا، میرے نبی کو بتایا. ذو مرۃ فاستویٰ. حضور 6 سال کے تھے اماں حلیمہ کے گھر میں، تو حضور کا آپریشن ہوا تھا، بکرے چرا رہے تھے، جبریل آئے اور حضور فرماتے ہیں جس رات کو جبریل لینے آیا معراج کے لیے، مجھے حتیم میں سلایا.
جنت کا تشت ٹرے لایا گیا، نور کا بھرا ہوا، میرا سینہ چیرا، زمزم سے دھویا، اس نور کو اندر رکھا اور مجھے جبریل لے گیا، اور دوسرے دفعہ جبریل کی شکل دیکھی سدرۃ المنتہا پہ، ذو مرۃ فاستوی، اور جب جبریل نیچے، حضور اوپر، جبریل نیچے، وہ بالافق الاعلی، آسمان پہ کنارے پہ، ثم دنا، قریب ہوا، فتدلی، جبریل جی مصطفیٰ کیا ہو گیا، یاری ختم؟ تو جبریل نے فرمایا آقا آپ تو آپ ہیں، جس نے بلایا وہ سب سے اعلیٰ، آپ بھی اعلیٰ، ہم تو نوکر ہیں، ہمارا ڈاک خانہ آ گیا ہے، فروغ عزت اللہ مسوزت پرم، یہ سدرۃ المنتہا سے اوپر میں ایک پر، چیوٹی کے پر جتنا اوپر گیا، میں بھی نور، وہ بھی نور، وہ ذات میں بھی نور، صفات میں بھی نور، ہم صفتی نور ہے، مانگا وہ نور اس نے دیا ہے، اس کا نور اتنا شان والا ہے، میں اوپر گیا تو میں جل جاؤں گا، تو جان تیرا رب جانے، سبحان اللہ، تو جان تیرا اللہ جانے، اوپر کے جہان کا مجھے علم نہیں، مجھے یہاں سے آرڈر آتا ہے، میں نیچے آتا ہوں۔ تو بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل مزہ تو نہ آیا، یار وہ ہوتا ہے جو یار کی یاری، یہ کیسے، تو کدھر میں کدھر؟ تو جبریل علیہ السلام نے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ اپنے پر پھیلا لیے، 600 پر، کتنے؟ ایک پر مشرق، ایک پر مغرب۔ جبریل اپنی شکل میں، یا رسول اللہ دیکھو اتنا بڑا اختیار رب نے دیا ہے، بارش ہو اوپر پر پھیلا لوں، ایک قطرہ نیچے نہ جانے دوں، مگر اس کے آگے زیر ہو، سبحان اللہ۔ بھائیو رجب کا مہینہ ہے، کونڈے کھانے نہیں کھانے؟ کونڈے کھاتے ہو؟ اور رجب کے کونڈے 21 کے بولتے نہیں، خیرات والے سنی بھائیو، مسلمان بھائیو، بہک میں آ گئے، یہ 21 کے کونڈے رجب کے حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے۔ پوچھو بارکوں سے یہ کونڈے خیرات کس چیز کے؟ کہتے امام جعفر صادق کے، وہ پیدائش بھی الگ ہے، وفات بھی الگ ہے۔ یہ امام کاتب وحی جس نے 21 سال اسلام کی حکومت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ ہمارے نقلی بھائی دیکھو تقسیم ہیں، ہندو کہتا ہے سارے ہندو بن جائیں، مسلمان کہتا ہے ہم ہندو مسلمان بن جائیں، سکھ کہتا ہے یہ سارے سکھ بن جائیں، دہری کہتا ہے کوئی نہ مانے اللہ ہے ہی نہیں۔ ہر مذہب مسلک والا زور لگا رہا ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ نے جہنم بھی بنائی۔ 21 رجب آئے گی تو ہمارا سنی کہے گا بابا یہ مول صاحب یہ رجب کی خیرات ہے، تو میرے بھائیوں یہ خیرات نہیں ہے، یہ مسلمان کو دھوکہ ہے، یہ کھانا ہی حرام ہے، مشرک کا کھانا، بدعتی کا کھانا، بے نماز کا کھانا، اور جو صحابہ میں اہل بیت میں تفرقہ جہاں چل رہا ہے، تو اس سے بھی بچو، یہ خیرات کر کے اپنا مال بھی ضائع نہ کرو۔ اور 21 کے رجب کے کونڈے لگا کے، کونڈے ہیں جی صبح کو کہتا جی حلیم ہیں، بابا یہ 10 محرم کی کہتے حلیم ہیں۔ حضرت سبحان اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے لیے ترستے گئے، کھانے کو جو ہم سارا حلیم پکانے صبح کھائیں گے تاکہ چبانا پڑے۔ نواسہ رسول جان دے کے قرآن کو زندہ کیا تو روٹی کو لگا ہوا، کھانے کے چکر میں کو کدھر ہے کو کدھر ہے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز اس عمل سے بچو، اپنی زندگی کو سنوارو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، محمد الرسول اللہ کو مانو، محمد الرسول اللہ کی مانو، اسی میں کامیابی ہے۔ اس لیے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، لوگوں اس کو پکڑ لو، یہ رسی ہے، رسی کو کوئی بندہ پکڑے، وہ رسی کو اوپر کھینچے چمٹا ہوا، کہتا ہے اس کی مثال ہے کوئی دریا میں، کوئی نہر میں ڈوب رہا ہو۔ ابھی آپ کو دکھایا تھا سیلاب میں لوگوں نے رسے ڈالے، وہ پکڑ رسے کو، اس کو چھوڑنا نہیں، اس نے رسے کو پکڑا کھینچ کے باہر نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا رسہ ہے، دین کا رسہ ہے، دین کا 14 طبق زمین آسمان کا رسہ ہے، آدم سے پہلے قیامت کے بعد تک یہ رسی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ
जमीअन, दुनिया वालों पूरे के पूरे इस रस्सी को थाम लो, ये रस्सी तुम्हें ऊपर ले जाएगी। किधर? जन्नत में। रस्सा भी अच्छा हो और किला भी तकड़ा हो तो जानवर नहीं भागता। ये रस्सी है, ज़िंदगी इसी के मुताबिक गुजारो। अब्बा काम नहीं आएगा, बिरादरी काम नहीं आएगी, शैतान ने वो पढ़ाया, वो वर्गलाया। नौजवान भाइयों, बचा कुचा था कोई दीन ईमान, सरकार आ गई। ये सरकार अंग्रेज़ जिसने बनाया उसने बच्चे को नहीं दिया, और यह हमने बच्चा बेटी बेटा हर एक का अपना अलग है। 3 बज रहे रात को, टच में टच हो गया हैं। अरे ये किधर गया? कहते तो मौलवियों का काम है, ये मुल्ला साहब का काम है। अमीर परेशान, वज़ीर परेशान, सदर परेशान। कभी देखा मौलवी परेशान हो? बोलो तो सही। मौलवी ने कभी जलसा नहीं लगाया, कभी मौलवी ने जुलूस नहीं किया, बाबा रोटी नहीं है, रोटी दो, कपड़ा दो। रोटी भी अल्लाह देता है। जिसने इससे यारी लगाई, अल्लाह फरमाते हैं सारा जहान तेरे कदमों में गिरा दूंगा। वली, बुज़ुर्ग, मदरसे, कारी, कुरान, सुबहान अल्लाह। गरीब खुश है, अमीर को नींद नहीं आती। खिड़की के खड़कने से खड़कता है खड़कसन, खड़कसन के खड़कने से खड़कती है खिड़की। चौकीदारी बैठे हैं, कुत्ता भी पाला हुआ है, सांप सो रहा है, थोड़ी सी खिड़की खुली तो बैठ गया। क्या हो गया जनाब? 4 गोली खाते, रात को नींद नहीं आता, इसलिए कि कमाई हराम की है, माल हराम का है, दुनिया हराम की है। भाइयों, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, नबी को मानो, नबी की मानो। इंशाअल्लाह इस जहान में भी कामयाब। अगले जुमे इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर 7वें आसमान से ऊपर बताएंगे कि ऊपर जाके मेरे नबी को क्या मिला, क्या देखा, क्या बताया, क्या सिखलाया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा।